سلیم بن قیس الہلالی سے۔ مسعودی اتنے پختہ شیعہ تھے کہ ان کی بے شمار کتابیں شیعہ عقیدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے زندگی میں لکھی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مورخ تھے، ان کی ایک نامور کتاب ہے کتاب الصفوہ فی الامامہ، جس کو علامہ نجاشی نے اپنے رجال نجاشی میں مینشن کیا ہے کہ اس ہمارے شیعہ آدمی کی یہ کتابیں ہیں، الصفوہ فی الامامہ۔ پھر ایک کتاب لکھی الہدایہ الی تحقیق الولایہ، تیسری کتاب لکھی ہے اثبات الوصیہ لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ خلافت اور امامت کی وصیت مولا علی شیر خدا کے حق میں کی گئی۔ یعنی مکمل شیعہ اور شیعہ مذہب اور شیعہ مسلک کو ثابت کرنے پر کتابیں لکھی، ان کی شیعیت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تیسرے علامہ ایک اور شیعہ فاضل ہیں علامہ ہلی، ان کی کتاب خلاصۃ الاقوال، اس کے صفحہ 146 پر وہ ان کو اپنے شیعہ رجال میں بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان کی معروف کتاب ہے کتاب الامامہ اور اثبات الوصیہ لعلی ابن ابی طالب، کہتے ہیں یہ صاحب مروج الذہب ہیں۔ پھر علامہ ابن داود ہلی ایک اور شیعہ محقق ہیں اسماء الرجال کے، اپنی اسماء الرجال کی کتاب صفحہ 137 پر پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ شیعہ عالم ہمارے رجال میں ثابت کیا اور اثبات الوصیہ لعلی ابن ابی طالب کو بطور خاص کوٹ کیا، انہوں نے اعلیٰ کتاب لکھی۔ اسی طرح الغرض بے شمار ان کے علامہ حر العاملی ہیں، ان کی کتاب ہے العمل العامل جلد 2 صفحہ 80، وہ بیان کرتے ہیں اپنے شیعہ رجال میں، اور ان کی ان تمام کتابوں کا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور کئی رسالے لکھے ہیں، ایک اثبات الامامہ علی ابن ابی طالب الگ لکھا ہے، اور اسی طرح الصفوہ فی الامامہ الگ لکھی ہے، اور الہدایہ الی تحقیق الولایہ الگ لکھی ہے۔ یعنی اس خاص شیعہ عقیدہ پر جس پر مدار ہے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ان کو یہ تمام شیعہ علماء ان کی کتابوں کی فہرست رجال شیعہ میں سے دیتے ہیں۔ اس طرح اسماعیل پاشا ہیں، طرائف المقال کو لے لیجئے، شیعہ کتاب کی ایک اور اسماء الرجال کی کتاب ہے، جلد اول صفحہ 177، اس میں بھی یہی آیا۔ اسماعیل پاشا بغدادی ہیں، ہدیۃ العارفین ان کی کتاب ہے، جلد اول صفحہ 679، ہدیۃ العارفین، انہوں نے بھی کیٹاگوریکلی لکھا، اور یہاں لکھا بھی سا کہ یہ بہت بڑے ادیب تھے، مورخ علی بن حسین المسعودی، اور مصر کے نزیل تھے اور شیعہ مذہب رکھتے تھے، کیٹاگوریکلی کان یتشیع، شیعہ مذہب رکھتے تھے، فلاں موقع پر ان کی فلاں تاریخ میں وفات ہوئی، اور ان کی کتابوں میں اثبات الوصیت اور فلاں 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 شامل ہیں۔ اس طرح شیعہ بہت بڑے عالم اور اسماء الرجال کے ماہر آقا بزرگ طہرانی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، تعارف کروایا ہے شیعہ تصانیف کا، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، شیعہ تصانیف اور کتابوں کا، جلد اول صفحہ 110، اس کے اندر انہوں نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا کہ یہ شیعہ عالم ان کی یہ کتابیں تھیں، اور فلاں فلاں شیعہ عالم نے ان کی کتابوں پر تحقیق، تخریج اور استنباط کا اور حاشیے کا کام کیا ہے، کل شیعہ علماء نے، انہوں نے ساری تفصیل لکھائی ہے۔ بلکہ یہاں تک ان کا عقیدہ تھا، اندازہ کریں کہ کل اصفیاء کی فہرست بیان کی ہے قائم آل محمد تک، قائمہم علیہم السلام فی اواخری، وہاں تک، اور وہ کہتے تھے ہر دور میں جو حجت قائم ہے اس کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، جو عین شیعہ عقائد ہیں خاص، جن کا کبھی تصور 1400 سال میں اہل سنت کے ہاں نہیں رہا، ان پر ان کی مستقل کتابیں ہیں۔ اور یہ ثابت کیا ہے اس بات کہ زمین کبھی بھی حجت قائمہ سے خالی نہیں ہوتی، یہ جو شیعہ عقائد ہیں خاص ٹرمز ہیں، کبھی حجت قائمہ سے زمین خالی نہیں ہوتی۔ ایک امام ہوتا ہے جو معصوم اور مامور من اللہ، اور وہ حجت ہوتا ہے، ایک ایک ان ایشوز پر ان کی کتابیں ہیں، ابواب ہیں، اور ان کے اجزاء ہیں جو لکھے ہیں، اور اس پر پھر انہوں نے حواشی اور تحقیق کے کام شیعہ علماء نے کیا۔ یہ تو کل شیعہ علماء کی تحقیق ہے، یہی رائے اہل سنت کی بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے واضح طور پر غالی شیعہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، تو مروج الذات میں لکھنے سے اہل سنت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ تو 50 60 100 کتابیں اور ہیں جو بھری پڑی ہیں ایسی لغویات کے ساتھ اور مکذوبات کے ساتھ، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگائی گئی ہے، اور سیدہ کائنات کی عزت کو معاذ اللہ اچھالا گیا ہے، استغفر اللہ۔
انہی میں یہ بھی شامل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ یہ رافضی ہے، مروج الذهب کا مصنف رافضی ہے اور روایات مکذوبہ کا خالق ہے، بیان کرتا ہے، اور اس سے کوئی نقل اس کی سیقہ نہیں۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے کی ہے لسان المیزان میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انہ کان شیعیا معتزلیا، شیعہ بھی تھا معتزلی بھی تھا۔ یہ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں لکھا۔ یہی بات علامہ ذہبی نے بیان کی ہے سیر فی اعلام النبلاء میں کہ وہ شیعہ بھی تھے اور معتزلی بھی تھا، یہ بات بھی لکھی انہوں نے۔ الغرض جتنی کتب آپ اہل سنت کی اٹھا کے دیکھ لیں تراجم پر اور اسماء و رجال پر، اس پر اختلاف اہل سنت اور اہل تشیع میں ہے ہی نہیں، اہل علم کے ہاں پوری تاریخ میں، کہ یہ غالی شیعہ تھا اور اس کا مذہب شیعہ تھا اور اس نے اس طرح کی مکذوبات لکھی، اور یہ شیعہ مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ان کی جملہ اصول و فروع پر کتابیں لکھی۔ تو یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت آئی ہے اور اٹھا کے مسعودی کی کتاب پیش کر دینا، کتنا بڑا دھوکہ ہے سادہ لوگوں کو جنہیں معلوم نہیں ان باریک باتوں کا۔ اور مجھے علم ہے بہت سے لوگ کتابوں اور علم سے شغف رکھنے والے بھی اس حقیقت سے شاید آج تک واقف نہ ہوں، وہ اس کو صرف مورخ کے طور پہ جانتے ہیں، مورخ اور ادیب کے طور پہ جانتے ہیں، اور کبھی اس طرف گئے ہی نہیں ہیں کہ تمام کتب کو کھنگالتے کہ عقیدہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک بہت بڑا جو دھوکہ کیا، اور وہ عجیب قسم کا دھوکہ ہے اور بہت بڑی دھوکہ دہی ہے، وہ سن لیجئے۔ وہ انہوں نے کہا کہ علامہ شہرستانی نے، جو اہل سنت کے عقیدہ پر لکھنے والے اور علم کلام پر اور عقیدہ کی تاریخ پر بہت بڑے نامور عالم ہیں، تو علامہ شہرستانی نے بھی یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اچھا سچ بات بتا رہا ہوں، شہرستانی کی الملل والنحل میں نے مطالعہ کیا، مگر یہ مقام یہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی اور پڑھی کہ یہ تہمت لگائی گئی کہ شہرستانی نے بھی الملل والنحل میں لکھا، میں نے جب کھول کے دیکھا پڑھا تو اتنے پرلے درجے کی بددیانتی اور خیانت پر کانپ اٹھا کہ کیا علم کا نام لینے والے دین اور مذہب کے نام پر اتنی خیانت اور بددیانتی بھی کرتے۔ اب وہ قصہ سن لیجئے کہ شہرستانی نے کیا لکھا ہے۔ علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں شروع میں ایک باب قائم کیا ہے۔ علامہ شہرستانی نے سارے ابواب قائم کیے، ہر عقیدے کو، اہل بدعت، اہل اہواء، باطل فرق، باطل عقائد، ساروں کی تاریخ لکھی ہے۔ وہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، صرف تمام عقائد اور فرقوں کی تاریخ پر وہ کتاب ہے۔ اچھا اس کا ایک باب بنایا ہے، باب اول، باطل فرقوں کے بیان میں۔ سنتے آئیے ذرا، باب کا عنوان ہے باطل فرقوں کے بیان میں، یہ پہلا باب۔ اس باطل فرقوں کے الفرق الباطلہ، اس باب کے اندر انہوں نے یہ تین کافی سارے قائم کیے ہیں، کافی، مگر ان میں پہلے تین گن کے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے اندر باب معتزلہ کا بیان کیا ہے، باطل فرقوں میں ایک باب معتزلہ کا بنایا ہے، اور پھر معتزلہ کے آگے فرقے لکھے ہیں تین، ان میں ایک فرقہ لکھا ہے الواصلیہ، واصل بن